والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور ایک ہے حقوق العباد، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور گھر کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے، باہر محلے میں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، اولاد کے ساتھ انداز کیا ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، باپ ماں کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے، جس فیکٹری کے اندر یا ادارے کے اندر ہم کام کر رہے ہیں وہاں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ حقوق العباد کے اندر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے معاملات میں ہمارے لیے رہنمائی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں کہ بطور باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، بطور محلے دار ہونے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور پھر اپنے ملازموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور بطور شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، بطور بیٹا والدین کے ساتھ کیا انداز تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اور ہر پہلو پر ہماری رہنمائی ہوئی۔ اب ان میں سے اولاد، یہ بھی بڑا میٹھا میوہ ہے، یہ بھی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، والدین کے لیے سکون ہے، آرام ہے، لیکن بطور باپ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، ہمارا ان کے ساتھ انداز کیا ہونا چاہیے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ کیونکہ یہ اولاد جو ہے یہی زیادہ کام آتی ہے۔ والدین کا ایک تو قریبی رشتہ بھی اسی کے ساتھ ہے، اور دوسرے نمبر پر ساری زندگی ان کے ساتھ تعلق رہتا ہے، ان کے ساتھ والدین کا ملاپ رہتا ہے، میل جول رہتی ہے، انہی کو والدین نے کام کہنا ہوتا ہے، انہی کے ساتھ ان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ اب بطور باپ بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، میں نے 4 باتیں نچوڑ نکالا ہے کہ ہر باپ جو ہے وہ یہ 4 باتیں اپنا لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کی فرما بردار بن جائے گی۔ یہ 4 باتیں وگرنہ آج کل بڑی اکثریت والدین کی ایسی ہے جو اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے بڑی مجبور ہوئی پڑی ہے۔ دیکھیں وہی بیٹا جس کو ساری زندگی باپ پالتا ہے، جس کے لیے وہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور وہی بیٹا ایک وقت آ کے سامنے کھڑا ہو جائے باپ کے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
ہمارے والدین صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ والدین کے فضائل بیان ہوئے ہیں، بڑی عظمتیں ان کی، بڑا مقام، بڑا مرتبہ احادیث مبارکہ میں ان کا بیان ہوا، لیکن بطور باپ اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی حدیث پاک میں بیان ہوا ہے۔ وہ باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو، باپ کا قد بڑا ہو جاتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کی زیادہ بیماریاں تکلیفیں اسی سے دور ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے بیٹے کو فرما بردار دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے نا میرا بیٹا میرے تابع ہے، میرا فرما بردار ہے، اس کی تو آدھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور آدھے سے زیادہ جو تکلیفیں والدین کو ہے نا وہ انہی اولاد کی وجہ سے۔ بیٹے نافرمان ہیں اور رہتی روٹی کسر جو ہوتی ہے وہ بیٹیاں بھی نکال دیتی ہیں، جب وہ شادی ہوتی ہیں پھر وہ وہاں کے معاملات ہوتے ہیں وہ پیچھے سے کالے کر کر کے والدین کو پریشان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، آج ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ وہ والدین تو زیادہ بیمار اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں، وہ جو ان کے سفید بال جا کے 60-70 سال کے بعد آنے تھے نا وہ تو 40 سال کے بعد آ گئے۔ جب وہ اولاد کو اس طرح دیکھتے ہیں نا نافرمانی میں کہ ہمارے سامنے ہی بول رہی ہے، بیٹا ہمارے سامنے نافرمان ہوا پڑا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں اولاد کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ باپ کا کیا انداز ہونا چاہیے، یہ 4 باتیں میں بیان کرتا ہوں، ان پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز جو باپ بھی ان 4 باتوں پہ عمل کر لے گا نا انشاءاللہ العزیز اولاد اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرما بردار رہے گی، صرف عمل کرنا شرط ہے۔ پہلے نمبر پر باپ اور ماں اپنے بیٹے کو نا پیار اتنا دیں کہ وہ خود ہی والدین کے اوپر قربان ہونا چاہے۔ ہمارے ہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے، کہتے جی جڑا پیار ہے نا اے بچیاں نو بگاڑ دیندا ہے۔ پیار نہیں بگاڑتا، پیار نہیں بگاڑتا۔ پیار کس کو کہتے ہیں؟ پیار یہ ہے کہ آپ کی اولاد کے ساتھ گفتگو کیسی ہے، آپ اولاد کی عزت کتنی کر رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، آپ کا اولاد کے ساتھ انداز کیا ہے، یہ پیار ہے۔ صرف یہ ہر وقت منہ چومتے رہنا، ان کی ہر خواہشوں کو پورا کرنا، یہ پیار نہیں ہے۔ یہ جو ان کی ناجائز خواہشوں کو ہم پورا کرتے ہیں نا یہ اولاد کو بگاڑتی ہے۔ پیار نہیں بگاڑتا، محبت اولاد کو نہیں بگاڑتی، وہ ہمارے غلط رویے اولاد کو بگاڑتے ہیں، ہمارے غلط انداز اولاد کو بگاڑتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہر باپ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اپنی اولاد کو محبت دیں، پیار دیں، ایسا پیار دیں کہ وہ آپ کے قریب خود بھاگ کے آئیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوں اور بیٹے کو پتہ چل جائے میرا باپ ادھر بیٹھا اور وہ ڈرتا ادھر ہی نہ جائے، یہ نہیں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے قریب آ کے بیٹھے، آپ کے ساتھ اس کا دل چاہے کہ میں اپنے باپ سے باتیں کروں، اس کا دل چاہے کہ میں اپنے باپ کے قریب جا کے بیٹھوں۔ پہلے نمبر پر ہر باپ ہر ماں یہ بچوں کے ساتھ اپنا رویہ بنائے۔ دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو ٹائم دیں، وقت دیں ان کو، وقت 10 سال کی عمر تک نا 10 سال کی عمر تک یہ اپنا ٹائم بچوں کو دے دیں، یقین مانیں وہ ساری زندگی آپ کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جو پیدا ہونے سے لے کر یہ 10 سال کا جو عرصہ ہے نا اسی وقت کے اندر بچے کے دل میں باپ کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے، اسی وقت میں
بیٹے کے اندر ماں کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور ہم اس وقت میں کتنا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو؟ کیا ٹائم دے رہے ہیں بچوں کو؟ کبھی سوچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اتنی مصروف زندگی تھی. نبی تھے، نبی، اور پھر اندازہ کریں کتنی مصروف زندگی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ٹائم دیتے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی بیٹیوں کی بیٹیاں ان کو وقت دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو ٹائم دیتے تھے. اتنی مصروف زندگی ہونے کے باوجود اب جو اولاد کو ٹائم دینا ہے نا، آپ نے جو وقت دینا ہے اس وقت میں کرنا کیا ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے تھے، حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ مسکراتے تھے، ان سے بات چیت ہوتی تھی. روایتوں میں لکھا ہے کہ گھر تشریف لاتے تھے نا تو امام حسن کو اپنی پشت کے اوپر سوار کرتے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے تھے، پورے کمرے کا چکر. پھر امام حسین کو سوار کرتے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے، اور بڑی بڑی دیر تک یہی معاملہ چلتا رہتا تھا. بڑا بڑا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کے ساتھ کھیلتے تھے، اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے. ایک مرتبہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے کے گئے، بچے کھیل رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا نواسا حسین بھی کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کیا کیا؟ آپ فرمانے لگے پکڑو پکڑو حسین کو پکڑو. اب منظر دیکھیں آپ، اب امام حسین چھوٹی عمر، اب وہ گلی میں بھاگ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ ہمیں زندگی سکھائی ہے، ہمیں زندگی سکھائی نبی پاک نے، یہ ہمیں بتایا گیا. پیچھے پیچھے بھاگ رہے، اب پکڑ خود نہیں رہے، خود ہی نہیں پکڑ رہے. امام حسین کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، نبی پاک پیچھے پیچھے پکڑو پکڑو حسین کو پکڑو. وہ پوری گلی گھمائی امام حسین نے، پوری گلی، اور ساری گلی یہ منظر دیکھ رہی تھی. امام حسین دوڑ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے پیچھے. پھر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایسے کر کے پکڑا امام حسین کو، اور پکڑ کے نا اٹھایا اور کہا میرا بیٹا پکڑا گیا، میرا بیٹا پکڑا گیا. پھر منہ چوما، ہونٹ چومے، اور پھر پیشانی کے اوپر بوسہ دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اولاد کو ٹائم دینے کا. یہ جو موبائل آ گیا نا، موبائل، اس نے اولاد کو دور کر دیا. باپ گھر میں آیا موبائل کے ساتھ اور ماں موبائل کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بچوں کی طرف توجہ کوئی نہیں. بھائی جب بھی گھر آئیں نا اس موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں، اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی اولاد کو وقت دیں، اپنی اولاد کو ٹائم دیں. اس نے وہ وقت چھین لیا والدین سے. وہ ایک اسکول ٹیچر کا واقعہ میں نے سنا، وہ نا اپنے گھر میں پیپر چیک کر رہی تھی. پیپر چیک کرتے کرتے نا اس کا خامد بھی بیٹھا ہوا تھا پاس، اور رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ پیپر چیک کرتے کرتے نا اس نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو اس کے نکلنے شروع ہو گئے. اس کے خامد نے پوچھا جی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو تم؟ اس نے نا وہ پیپر جو چیک کیا تھا نا وہ سامنے کیا. اس نے کہا جی اس پیپر کی وجہ سے میں رو رہی ہوں. اب وہ پیپر کے اوپر کیا لکھا تھا؟ ایک سوال لکھا تھا جو اسکول میں بچوں کا ٹیسٹ ہوا تھا. وہ سوال کیا تھا؟ بچوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو وہ جس بچے کا پیپر تھا نا اس نے جواب میں لکھا تھا کاش میں موبائل ہوتا، کاش میں موبائل ہوتا. وجہ لکھی آگے، اس نے کہا اس لیے کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں میری ماں موبائل کے ساتھ لگی ہوتی ہے.
جب بھی گھر آتا ہوں میرا باپ موبائل کے ساتھ لگا ہوتا ہے، کاش میری خواہش ہے کاش میں یہ موبائل ہوتا۔ اس کے خامد نے کہا، اس نے کہا جی اس میں رونے والی بات کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو پیپر ہے نا یہ اپنے بیٹے کا ہے، وہ میرے پاس پڑھتا ہے کلاس میں، یہ اپنے بیٹے کا پیپر ہے، یہ اپنا بیٹا اس کا پیپر ہے۔ اس نے جواب میں لکھا تھا کاش میں موبائل ہوتا۔ اس موبائل نے نا اولاد کو دور کر دیا۔ بھائی یہ اولاد قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ۔ یقین مانے بڑے باپ میں نے ایسے دیکھے ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اولاد میرے پاس آئے، لیکن اولاد پاس جا نہیں رہی، اولاد نہیں قریب ہو رہی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھ جائے چند لمحے، اور میں اس سے کوئی باتیں کروں، اس سے کوئی گفتگو کروں، لیکن بیٹا پاس نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ باپ نے ٹائم نہیں دیا تھا، اس وقت ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ اب اولاد جا نہیں رہی پاس، کیونکہ عادت ہی نہیں بنی۔ یہ قیمتی سرمایہ ہے اولاد، یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ مجھے ایک بندے نے واقعہ سنایا، اس نے کہا جی وہ بچے تھے، انہوں نے نا کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ ان کی نا سکول کے اندر شکایت لگائی جا کے نا ٹیچر کو کہ بچے کھانا نہیں کھا رہے۔ وہ انہوں نے جب ٹیچر نے پوچھا نا بچوں سے کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، بچے کہنے لگے جی ہم الگ میں بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آ جاؤ جی، الگ لے کے گئے بچوں کو۔ بچے بلا کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے جب صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو میری امی اور میرا ابو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو میری امی اور میرے ابو ہسپتال کے اندر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہے نا۔ اور انہوں نے کہا جب شام کے کھانے کا وقت ہوتا ہے نا تو میری امی اور میرے ابو کلینک کے اوپر ہوتے ہیں۔ ہم پورا ہفتہ اپنی ماں اور باپ کا منہ نہیں دیکھتے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے۔ یہ لالچیں، یہ ہرس پیسوں کی پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر داخل ہو گئی۔ بھائی گزارا تو 20,000 والوں کا بھی ہو رہا ہے، اور ایسے بھی ہیں جن کی لاکھ تنخواہ ان کا پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی بندوں کو 20 25 ہزار ان کی تنخواہ ہے، اور ان کی فیملیاں بھی زیادہ ہیں لیکن اچھے طریقے سے گزارا ہو رہا ہے۔ اور ایسے بندے جن کی لاکھوں میں ہے، گزارا پھر بھی نہیں ہو رہا۔ یہ ہم نے صرف نہ اپنی خواہشوں کو آگے رکھ دیا، یہ ہماری خواہشیں، اتنے لمبے چوڑے پروگرام یہ ہم نے خود بنا لیے۔ اس طرح کا موبائل ہو، اس طرح کی ہماری کوٹھی ہو، اس طرح کی ہمارے پاس گاڑی، یہ ہم نے اپنی خواہشوں کو بنا لیا ہے، اور اولاد کو وقت کوئی نہیں۔ باپ جو ہے نا وہ سوچ رہا ہے کہ میں شام کو آ کے پھر آور ٹائم لگاؤں جا کے، اور جو قیمتی سرمایہ ہے ان کے لیے وقت ہی نہیں۔ وہ قیمتی سرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اتنی مصروف زندگی تھی، لوگ آتے تھے، جنگیں بھی ہوتی تھی، نبوت بھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک دن کو 4 حصوں میں 4 وقت بنائے تھے۔ ایک وقت ہوتا تھا صرف اللہ کے لیے، سنیں، ایک وقت صرف اللہ کے لیے، اس میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اور ایک وقت تھا لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے تھے۔ ٹائم بنایا تھا کہ اس وقت میں صرف میں لوگوں سے ملاقات کروں گا، اور ایک وقت جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا ہوا تھا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے، بیویوں کے لیے۔ ہماری تو ایک ہے نا جن کی شادیاں ہوئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ اندازہ کرے کتنی مصروف زندگی، اور ایک وقت اپنے لیے تھا، صرف اپنی ذات کے لیے۔ اور روایتیں پڑھے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے، گھر میں صفائی کرتے تھے، اگر جوتا ٹوٹ گیا تو اس کو خود سیتے تھے، کپڑے کو خود سلائی کر لیتے تھے۔ اتنی مصروف زندگی کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بچوں کو ٹائم دیا، اپنی بیویوں کو ٹائم دیا، باہر لوگوں کو وقت دیا، اللہ کو وقت دیا، عبادت میں وقت گزارا ہے۔
ہمارے ہاں نا اگر باپ بچوں کو ٹائم دے بھی نا تو وہ بھلا کیا کرتے ہیں، وہ اس ٹائم میں لمبے لمبے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں، نصیحتیں سمجھانا. وہ بچے جو ہے نا وہ ویسے ہی اک جاتے ہیں. وہ کہندے ابے نے تے کان نہیں کھادے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. میرے پاس ادھر ایک بچہ آیا، وہ اپنے باپ کے قریب نہیں تھا ہوتا. میں نے کہا یار کیا وجہ ہے تو اپنے باپ کے قریب کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس نے کہا جی جب بھی میں جاتا ہوں نا وہ سمجھانا ہی شروع کر دیتے ہیں، وہ نصیحتیں، وہ لمبے لمبے لیکچر، یہ ہے میں نے یہ کیا تمہارے لیے، میں یہ کرتا رہا، تم ایسے کرو. بھائی لیکچر نہ دیں ان کو، لمبی چوڑی نصیحتیں نہ کریں. ہاں سمجھانا بھی چاہیے لیکن ہر وقت نہ سمجھاتے رہیں، تھوڑا وقت سمجھائیں، تھوڑا وقت. اور باقی جو ان کو ٹائم دینا ہے نا اس میں ان کو واقعات سنائیں، صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، اولیاء کرام کے واقعات سنائیں. ان کو صحابہ کرام کی زندگیاں بتائیں، ان کو مسلمان بادشاہوں کی زندگیاں بتائیں، ان کے واقعات سنائیں. لیکچر نہ دیں لمبے چوڑے، یہ لیکچر اولاد کو دور کرتی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. جو والدین زیادہ ہر وقت سمجھانے پہ بچوں نے تو آپ کا عمل دیکھنا ہے، باپ کیا کر رہا ہے بچوں نے تو یہ دیکھنا ہے. اگر باپ نماز نہیں پڑھے گا اور بیٹے کو کہتا رہے جی نماز پڑھ، وہ کیسے پڑھے گا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. باپ خود نمازی بن جائے، بیٹے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیٹا بھی دیکھو دیکھی ادھر ہی شروع ہوگا. اس لیے جو بچوں کو ٹائم دینا ہے نا اس ٹائم میں زیادہ لمبے لیکچر نہ دیں، ان کو زیادہ نصیحتیں نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیا کرتے تھے؟ امام حسین ایک مرتبہ نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی جولی میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیا کرتے تھے؟ آپ ایسے زبان نکالتے باہر ایسے، اور امام حسن نے ایسے ہاتھ کر کے زبان پکڑنے کی کوشش کرتے تھے. جب ہاتھ اوپر لے کے جاتے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان پھر اندر کر لیتے تھے، پھر دوبارہ زبان مبارک نکالنی، امام حسن پھر پکڑنے کی کوشش کرتے، نبی پاک پھر زبان اندر کر لیتے. بڑی دیر یہی وقت چلتا تھا، یہی سلسلہ کار اولاد کے ساتھ چلتا تھا. بھائی ان کے ساتھ نا ایسا وقت بنائیں، ان کو ایسا ٹائم دے، وہ خود بھاگتے ہوئے آیا کریں، ان کی ایک چاہت بن جائے کہ ہم نے اپنے باپ کے پاس بیٹھنا ہے. ہم نے وہ دیکھے نا باہر جا کے بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ، کیا وہ وقت باپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کبھی باپ نے سوچا؟ وہ جی باہر جا رہے ہیں دوڑ دوڑ کے، وہ باپ کے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ لازمی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے نا، باپ کی طرف سے کوئی ہو رہا ہے نا معاملہ جس کی وجہ سے اولاد قریب نہیں آ رہی. باپ ترلے لے رہا، وہ اولاد بھاگ رہی ہے، باہر جا کے ٹائم دے رہی ہے دوستوں کو لیکن باپ کے ساتھ نہیں. اگر وہی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ دوستی لگا لے تو اولاد کیوں باہر جائے؟ میں ادھر گیا ہوا تھا ایک علاقے میں، میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا مدرسے میں، ان کے پاس میں جب ادھر پہنچا نا تو وہ ایک بابا جی بیٹھ کے نا ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور ان کا انداز ایسا جیسے ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے اس لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بابا جی کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرے ابا جان ہے. میں نے کہا جی لگ نہیں رہے ابا جان. وہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ تعلق ایسا قائم کیا تھا. بھائی نبی پاک کی زندگی کو پڑھیں اور پھر اس زندگی کے اوپر عمل کریں، گھروں کے مسائل خود حل ہو جائیں. نمبر 1 نمبر 2 اپنی اولاد کو ٹائم دیں. تیسرے نمبر پر اپنی اولاد کو عزت دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو. آج اگر ان کو عزت دو گے نا یہی عزت دوبارہ واپس لوٹ کے آئے گی آپ کی طرف، یہی عزت لوٹ کے آئے گی. اگر آج باپ ہر وقت بیٹے کی بے عزتی کرتا رہے، ان کو ذلیل کرتا رہے، وہ کیسے کل والدین کی عزت کریں گے؟ جب ان کو بچپن سے انہوں نے گالیاں شروع کی ہیں سنی باپ کی،
باپ سے بے عزتی کروانی شروع کی ہے، کیسے عزت کی توقع رکھیں گے؟ اپنی اولاد کو عزت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیسے عزت دیتے تھے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جتنی مرتبہ تشریف لاتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں رہتے تھے بلکہ دروازے پر دیکھ کے ان کی طرف دوڑ لگاتے تھے، اور وہاں پر جا کے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا ہاتھ پکڑ کے چومتے تھے اور پھر ان کو لے کے آتے۔ یہ ایک مرتبہ کا نہیں واقعہ، 7 گھر تھا، 7 شادی 7 ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پاس گھر تھا، ہر دوسرے تیسرے دن سیدہ تشریف لاتی، ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چھوڑتے اور چھوڑ کے جاتے، وہاں جا کے ہاتھ چومتے اور لے کے آ کے پہلے ان کو بٹھاتے تھے، پھر آپ بیٹھتے تھے۔ یہ عزت دی، عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت دی۔ یہ یاد رکھ لیں، بچے جب تھوڑے سے سمجھدار ہو جاتے ہیں ان کو عزت اور ذلت کا احساس ہوتا ہے، ان کے اندر وہ سسٹم ہوتا ہے عزت اور ذلت کا۔ جب ان کی بے عزتی ہوتی ہے ان کو پتہ چلتا ہے، اور جب ان کی تعریف کی جاتی ہے ان کو عزت ملتی، پھر بھی ان کو پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک سسٹم ہوتا ہے عزت اور ذلت کا۔ بچے جب آنکھ کھول کے سمجھدار ہو جاتے ہیں 2-2.5 سال بچہ، 1 سال کا بھی ہوا، آپ ان کو تھپڑ ماریں تو ان کے چہرے کے تاثر بدل نہیں جاتے، ان کے تاثر نہیں بدل جاتے۔ اگر ان کو ڈانٹے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے اندر وہ سسٹم عزت اور ذلت کا پیدا ہو گیا ہے۔ اب ہم نے ان کو عزت دینی ہے۔ مائیں گھروں میں اسی بات پہ جھگڑا ڈال کے بیٹھی رہتی ہیں، وہ جی پیلا سوٹ پانا ہے، بچے کہتے جی ہم نے بلو پہننا ہے۔ اگر وہ بلو پہن لیں گے تو اس میں حرج کیا ہو جائے گا؟ لیکن مائیں اسی بات پہ لڑائی ڈال کے بیٹھی ہوئی، اسی بات پہ ان کو بے عزت کر رہی ہیں۔ اپنی اولاد کو عزت دیں، عزت دیں، ان کی بات کو اہمیت دیں۔ ان کو عزت دیں گے تو کل یہ عزت لوٹ کے واپس آئے گی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وہ واقعہ سن کے میں بڑا متاثر ہوا۔ وہ واقعہ دیکھ کے میں نے ایک نوجوان کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی کے اوپر، اور اس گاڑی کے اندر بچے بھی تھے، 4-5 بچے بھی اس گاڑی کے اندر تھے۔ اب وہ جو بچے تھے وہ اس نوجوان کو سوال پوچھ رہے تھے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے بھلا کیا کیا؟ اس نے فوراً گاڑی سائیڈ پہ کھڑی کی اور کھڑی کر کے کیلے کیلے بچے کو جو جو سوال تھا ان کو بتایا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ یہ 2-3 سال پرانی بات ہے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، میں نے کہا یار یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، گھر جا کے بتا دیتے۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمان نہیں سنا نبی پاک کا، پڑھا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، عزت دو۔ وہ کہنے لگا اگر میں ان کو کہہ دیتا جاؤ جاؤ، یہ تو میں نے ان کو بےعزت کر دیا، یہ میری اولاد ہے، مجھے اگر 10 بار بھی پوچھیں گے میں 10 بار ان کو روک کے جواب دوں گا، ان کی بات کی اہمیت لوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے اگر میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا مجھے آواز دے تو میں نفل نماز اس کے لیے توڑ دوں گا، میں اس کے لیے نفل نماز کہتے توڑ دوں گا اپنے بیٹے کے لیے۔ اکرموا اولادکم۔ اور پھر اس میں والدین یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اولاد کے ساتھ زبان اچھی استعمال کریں، زبان اچھی۔ غلطیاں ہوتی ہیں، بندہ بھی غلطیوں کا پتلا ہے، بچوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بار بار غلطیاں کریں گے، غلطیاں کر کر کے وہ سدھریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ زبان بری استعمال کریں۔ دیکھیں اگر بچہ شور کر رہا ہے، اب مقصد کیا ان کو چپ کروانا؟ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے بکواس بند کر، یہ کتنا گرا ہوا لفظ ہے۔ اگر آپ اس کو غور کریں
یہ اخلاق سے گرا ہوا لفظ ہے. عام طور پہ اساتذہ کرام بھی کلاسوں کے اندر یہی لفظ بولتے ہیں، اپنی بکواس بند کرو. کتنا گرا ہوا لفظ. حالانکہ اگر یہ کہہ دیا جائے جی چپ ہو کے بیٹھے تو وہی مطلب نہیں ہے، اس کا بھی مطلب تو وہی ہے، لیکن ہم نے وہ لفظ ہی اتنا گرا ہوا بول دیا. اب وہ بچہ کیا ہمارے جملوں کی عزت رکھے گا؟ اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا، اپنی اولاد کے ساتھ عزت والے الفاظ بولیں، ان کو عزت دیں. یہ عزت اور ذلت جو ہے نا، یہ جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے بھائی. اور مجھے ایک بندے نے سچا واقعہ سنایا. اس نے کہا جی ہمارے ڈیرے کے اوپر نا ایک بیل نے کھانا چھوڑ دیا، اس کو چارہ ڈالتے وہ کھاتی نہیں تھی. ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اس نے کہا چارہ پھر نہ کھائے. 2 دن گزر گئے. اس نے کہا ایک حکیم تھا، بڑا سیاںا بندہ تھا نیک، اس کو بلایا. ہم نے کہا جی یہ کھانا نہیں، چارہ نہیں کھا رہی. اس نے اس بیل کو دیکھا، وہ بالکل صحیح. اس نے کہا جی اس کا نوکر کون ہے جس کو چارہ ڈالتا ہے، اس کو بلاؤ. وہ اس کو بلایا نا، جب اس کو بلا کے نا اس نے بیل کے سامنے بٹھا کے نا 2-4 تھپڑ لگائے اس نوکر کو. جیسے ہی تھپڑ لگے نا اس نوکر کو، بیل نے کھانا کھانا شروع کر دیا، وہ چارہ کھانا. وہ انہوں نے پوچھا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا عزت اور ذلت کا ان کو بھی احساس ہوتا ہے، یہ نوکر نے اس کو مارا ہے، یہ بیل کو مارا ہے، وہ اس کی ناراضگی کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ عزت اور ذلت. ہر وقت بچوں کو مارتے نہ رہیں. یہ جو مار ہے نا، بچے کھاتے رہیں گے لیکن آہستہ آہستہ اندر لاوا پکتا رہتا ہے، وہ نفرت اندر بیٹھتی ہے آہستہ 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 آہستہ. پھر ایک وقت آتا ہے وہ نفرت پھر باہر نکلتی. پھر بچے والدین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سینے کے اوپر، پیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم نا انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. پیشاب کرنا شروع کر دیا امام حسن نے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، چوک کے مار دینے پر آپ پھاڑوی نے پیشاب کرتا ہے، اور بڑا اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. نبی پاک بالکل اسی طرح ہی رہے، بالکل اسی طرح ہی، کوئی حرکت نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کر لیا نا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھ کے ان کو سائڈ پر کیا، پھر اپنے کپڑوں کے اوپر پانی بہا لیا. یہ بچوں کی عزت کا خیال تھا، ان کو عزت دیں. آخری بات، یہ جو عدل ہوتا ہے نا، انصاف، انسانی طبیعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ عدل ہونا چاہیے، اور اللہ پاک نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. اکثر ہمارے جو اولاد نافرمان ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ گھروں کے اندر ناانصافی ہوتی ہے. دیکھیں نا، ایک بیٹا اس کی تنخواہ زیادہ ہے تو وہ تو اللہ نے اس کو عطا کر دی، اور ایک بیٹا اس کی تنخواہ کم ہے، وہ تو اللہ کی دین ہے. لیکن گھروں میں والدین بھلا کیا کرتے ہیں؟ کئی والدین وہ جس کی تنخواہ زیادہ ہے نا، اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے بچوں کی بھی اہمیت زیادہ، اس کی بیوی کی بھی اہمیت زیادہ. اور جس کی تنخواہ کم ہے اس کی اہمیت نہیں لیتے، اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کے بچوں کو بھی اچھا رویہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ بھی. یہ اولاد کے درمیان جو ناانصافی ہے نا، یہ اولاد کو والدین کا نافرمان بناتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا کیا چاہتے ہو کہ سارے بچے تمہارے فرما بردار رہیں؟ سارے بچے؟ انہوں نے کہا جی بالکل چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا کہ سارے فرما بردار رہیں تو پھر تم بھی ان کے درمیان انصاف کرو، انصاف کرو. وہ ادھر بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں نا، وہ ایک دن میں پوچھ رہا تھا ان سے، انہوں نے کہا جی رات ابا جی نا مونگ پھلی لے کے آئے، اور ہمیں انہوں نے دانے گن گن کے دیے سارے بچوں کو. یہ انصاف ہے؟ بچے اس کا تقاضا کرتے ہیں. بچوں کے اندر یہ عادت، بچوں کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے. اب اولاد
والدین کے لیے یہ ضروری ہے ان کے درمیان انصاف رکھے، بڑے ہونے تک انصاف رکھے، یقین مانے اولاد فرما بردار رہے گی۔ پہلے نمبر پر ان کو پیار دیں، اتنی محبت دیں کہ وہ قربان ہوں۔ دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو ٹائم دیں، تیسرے نمبر پر اپنی اولاد کو عزت دیں، چوتھے نمبر پر ان کے درمیان انصاف کریں۔ یہ 4 باتیں ہر باپ اپنا لے، انشاءاللہ العزیز اس کی اولاد ہمیشہ کے لیے اس کی فرما بردار رہے گی۔